علی ولی اللہ برائے تاجیل ظہور حجت خدا آنکھیں بند کر کے بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد عزادار مظلوم کربلا حاجی سید چند شاہ کاظم المشہدی ان کے پورے خانوادہ کی طرف سے اس سالانہ فرض عزائے باب الحوائج الاسلام کی قبولیت کے لیے بہت سارے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، سارے مل کے کھلے دل سے بلند ترین صلوات نعرہ تکبیر اللہ ماشاءاللہ، اللہ سے بڑا کوئی نام نہیں ہے، بولنا نعرہ رسالت یا کل ایمان، نعرہ حیدری یا حسینیات یزیدیات، اتنی ہی بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد۔ باب الحوائج کھلا ہوا ہے، جو ماشاءاللہ تشریف لائیے اپنی اپنی حاجات قبول کرانا چاہتے ہیں۔ کچھ حاجات ایسی ہیں جو گھر پہنچنے تک پوری ہوں گی، کچھ ایسی حاجات ہیں کہ جو اس سال کے دوران پوری ہو جائیں گی، کچھ ایسی حاجات ہیں جو یہاں اٹھنے سے پہلے پوری ہو جائیں گی۔ جو جتنی خلوص اور محبت سے صلوات پڑھے گا اتنی زیادہ حاجات دلی قبول ہوں گی۔ مل کے سارے حضرات بلند ترین صلوات پڑھیں ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خیر خلقہ، اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم فردن بعد فرد وقبیلتن بعد قبیلت وحزبا بعد حزب ونسلا بعد نسل الى یوم الدین۔ یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی نعرہ حیدری۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ نعرہ حیدری۔ ایک بلند صلوات پڑھے محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اہل بیت کا دشمن شدید ہوتا ہے، جو اہل بیت کا دشمن شدید ہوتا ہے، کسی بھی دور میں ہو وہ یزید ہوتا ہے، سلامت رہے۔ اور وہ جس کے دل میں ولائے علی نہیں ہوتی وہ مر کے سیدھا جہنم رسید ہوتا ہے، سلام علیکم۔ میرا مولا کافی دیر سے جاری اور کافی دیر تک جاری رہنے والی یہ سالانہ فرض عزا حاجی چند شاہ صاحب کی ان کے خانوادے کی طرف سے پرخلوص عبادت میرا آقا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جیسا کہ مجھ سے پہلے بھی اعلان ہوا اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ذاکرین کی ایک بڑی تعداد ہے کہ جنہوں نے ذکر پاک میں اپنی ڈیوٹی دینا ہے، اور میرے بارے میں اعلان ہوا ہے کہ بانی کی حیثیت سے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے تمام ذاکرین جو ہیں بشمول ذاکر نحید عباس جگ صاحب جو ممبر پر تشریف فرما ہیں، سارے بانی کی حیثیت سے آئے ہوئے ہیں۔ اب ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کتنی دیر آپ کو ذمت سماعت دینا ہے، کیونکہ یہ غاصبوں کا نہیں عادلوں کا ممبر ہے ماشاءاللہ۔ نوجوان خطیب کہوں میں علاقے کے بہترین مداخام مولا کے مولانا خوشی جوادی صاحب وہ بھی آ گئے ہیں۔ اب ایک نیام میں دو تلواریں موجود ہیں،
لیکن یہ تلواریں آپس میں ٹکرانے والی نہیں ہیں، کیونکہ ہم ٹکرانے والے نہیں ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کا دل بہلانے والے ہیں۔ یہی ہماری عبادت ہے۔ سردار عباد حسین شاہ صاحب ہمارے بازو شمشیر زن ہیں، قائد ملت جعفری آقا احمد موسی سرکار کے، اور سرپرست اعلیٰ ہیں مختار فوز پاکستان کے۔ ان کی موجودگی فائدہ اٹھاتے ہوئے میں مختار فوز کے حوالے سے جملہ پہلا کہہ دوں، میں پھر موضوع پہ آ رہا ہوں اپنے، کہ کسی صحافی نے آقا موسوی سے پریس کانفرنس میں پوچھا تھا کہ قبلہ آپ نے کسی معصوم کے نام پہ فورس کیوں نہیں بنائی؟ توجہ ہے نا حضرات کی؟ علی فورس بنا دیتے، حسین فورس بنا دیتے، عباس فورس بنا دیتے، یہ آپ نے مختار کے نام پہ فورس کیوں بنائی؟ تو آقا جی نے فرمایا تھا کہ معصوم کے نام پہ اس لیے نہیں بنائی کہ معصوم معاف کر دیا کرتے ہیں، مختار کے نام پہ اس لیے فورس بنائی ہے کہ مختار کی لغت میں کسی قاتل حسین کے لیے، کسی دشمن اہل بیت کے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب ان موضوعات پہ میرے بھائی ناہید آباد جگ صاحب بہترین قصیدے پڑھتے ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کے جذبات کو گرمائیں گے، ایمان کو تازہ کریں گے۔ یہ سریلے ہیں، میں بے سورہ صحیح ایک سریلی بات کرنے آیا ہوں، اجازت؟ آپ سلامت رہیں، جزاک اللہ۔ کہہ رہے ہیں علی والے سریلے ہوتے ہیں، باقی سارے بے سورے ہوتے ہیں۔ جو سروں کو مانتا ہے مدح حسین شاہ صاحب سمیت، ہاتھ اٹھا کے قلندری نعرے حیدری یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ۔ یہ کس نے فرمایا تھا؟ یہ عام انسان کا فرمان نہیں ہے، یہ فقط نوری مخلوق نہیں ہے بلکہ نور اول بھی ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، زہرا کا جو بابا ہے حسنین کا نانا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ۔ توجہ چاہتا ہوں آپ کی، جتنا وقت ہے میں گھنٹوں کے بعد منٹوں میں کر کے چلا جاؤں گا، ڈیوٹیاں زیادہ ہیں، ذاکرین کی ہم سے زیادہ ہیں، ہماری ڈیوٹی اور کوئی نہ ہو، مرکز کی ڈیوٹی بھی ہے۔ سردار صاحب بغیر تنخواہ کی نوکری مشکل ہوتی ہے نا، لیکن ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، کوئی لالچ نہیں ہے۔ میری قیادت نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ قوم سے اور کچھ نہیں چاہیے، نہ ووٹ چاہیے نہ نوٹ چاہیے، ہم فقط دو چیزیں مانگتے ہیں، ایک ہمیں چین سے علی علی کرنے دو، اور ایک ہمیں سکون سے حسین حسین کرنے دو۔ نہ علی کی ولا چھوڑیں گے نہ حسین کی ادا چھوڑیں گے۔ اور اب جن 5 اصولوں پر ہمارے سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، جن کی نیابت میں، جن کی کے حکم پر میں خاص طور پہ آج حاضر ہوا ہوں، سربراہ تحریک علامہ آغا حسین مقدسی انشاءاللہ وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اپنے وقت پہ خطاب فرمائیں گے، لیکن مجھے انہوں نے ترجمانی کے لیے بھیج دیا تاکہ میں بتاؤں، میں وہ سبق سناؤں جو میں پڑھ کے آیا ہوں۔ وہ عالم دین ہے، پیغام دیں گے بہت بڑا۔ سردار صاحب میں نے اس رسول عربی کا فرمان سنایا ہے کہ جس نبی معظم کے بارے میں قرآن کا سورہ النجم کہہ رہا ہے، اے میرے پیارے حبیب میرے صاحب، تو اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کیا کرتا، سلام، اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا۔ تو جو اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، ڈھوک بجن والوں مجھے بتانا، بڑی دور دور سے لوگ آئے بیٹھے ہیں یہاں، جو اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا اپنی مرضی سے کام کرے گا؟ سلام علیکم۔ وہ اپنی مرضی سے کام بھی نہیں، کلام بھی نہیں کرتا۔ اس نبی معظم نے جس کا کہنا اللہ کے وحی ہوا کرتا ہے، ایک بہت بڑا اعلان کر دیا، اور وہ اعلان بغض علی کی بیماری کو ڈائنوز کرنا ہے، تشخیص کرنا ہے کہ آخر بغض علی لوگوں کو ہوتا کیوں ہے، علی کے بغض کی وجہ کیا ہے۔ میرے نبی کا فرمان سنیے گا، یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ۔ اللہ اکبر، علی تجھ سے بغض نہیں کرے گا۔ توجہ چاہتا ہوں آپ کی، یہ بے وفا ہے، بے اعتبارہ ہے، یہ اس کا کچھ پتہ نہیں کب آئے کب چلا جائے۔ دیکھیں اچانک گئی، اچانک آ گئی۔ اب میں اپنے اوریجنل سو سے پڑھوں گا،
یہ بجلی ہو یا نہ ہو، علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر وہ جس کی ولادت میں طہارت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں بڑی جلدی جلدی مجھے اس بات کا احساس ہے، مولا کے ذاکر بیٹھے ہیں اور یہ قصیدے پڑھیں گے، آپ جھوم جھوم کے علی علی کریں گے، لیکن میں بھی علی علی کرائے بغیر نہیں جاؤں گا آپ سے۔ یا علی لا یحبک الا طہر ولادہ، علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا، توجہ، مگر وہ جس کی ولادت میں طہارت ہوگی۔ علی سے محبت کی وجہ ولادتوں میں طہارت ہے۔ وَيَبْغُضَكَ إِلَّا خَبِيثُ الْوِلَادَةِ، علی تجھ سے بغض نہیں کرے گا مگر وہ جس کی ولادت میں خباثت ہوگی۔ اب میرے بھائی ناہید آباد جگ کا علاقہ ہے، یہاں کا ایک ذاکر ہوا کرتا تھا وہ بھی بلوچ، ابھی ان کے بعد بھی بلوچ صاحب نے آنا، ایک اصغر بلوچ غالباً نام لے رہے تھے، ایسے ہی ہے نا، تو وہ بھی بلوچ تھا، رہنے والا لیا کا تھا۔ جس دھرتی پہ میں نے جنم لیا ہے، عام دھرتی نہیں، یہ سندھ صادقاں قلندر کی زمین، وہاں پہ حافظ محمد علی بلوچ صاحب مجلس پڑھنے آئے۔ نام سنا ہے آپ نے ان کا، بزرگ اور سنا بھی ہوگا، صدا صاحب سنیے گا۔ محمد علی بلوچ آئے، میں 8ویں جماعت کا طالب علم تھا، انہوں نے حدیث نہیں پڑھی ہے لیکن شعر ایک پڑھا تھا، اور یہ حدیث اس شعر کا ترجمہ ہے۔ کیا کہنے لگے؟ میں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر وہ جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، تجھ سے بغض نہیں کرے گا مگر وہ جس کی ولادت میں خباثت ہوگی۔ تو حافظ محمد علی نے کہا تھا، مجھے یاد ہے آج تک، کہ علی سے بغض رکھنے والوں سے علی سے نفرت کرو، لڑا مت کرو، الجھا مت کرو، اس لیے کہ علی سے بغض رکھنا ایک ایسی بیماری ہے جو لا علاج مرض ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بغض علی خامی خلقت کا نتیجہ۔ توجہ ہے، بغض علی خامی خلقت کا نتیجہ، ہم سے نہ الجھ ماں کی خیانت کا گلا کر۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب یہاں پہ میں آج کے دن کی مناسبت سے ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جس امام کی شہادت کا تذکرہ ہو رہا ہے، باب فضائل میں ایک جملہ مجھے کہنا ہے کہ یہ تو طے ہو گیا علی سے محبت وہی کرے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، علی سے بغض وہ رکھے گا جس کی ولادت میں خباثت ہوگی۔ تو آج فیصلہ ہو گیا، میرے مولا باب الحوائد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، صلوات پڑھیں ملک ذات پہ بات، نتیجہ جا رہا ہوں میں، نتیجے پہ آ گیا۔ پتہ میرے ساتھ میں نے کیا فرمایا تھا، میرے مولا فرماتے سنو مجھے اس بات پہ بہت فخر ہے کہ ہم شجر طیبہ والے ہیں، ہم شجر طیبہ والے ہیں، اور ہم بنی ہاشم ہیں، ہم آل محمد ہیں۔ میرا بابا جعفر صادق علیہ السلام ہے، ان کے بابا محمد باقر، توجہ ہے، ان کے بابا امام زین العابدین علیہ السلام ہے، ان کے بابا امام حسین علیہ السلام، توجہ چاہتا ہوں، بہت بڑا پیغام دینا میں نے، ان کے بابا امام حسین علیہ السلام، ان کے بھائی امام حسن علیہ السلام، ان کے بابا امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان کے بابا ابو طالب علیہ السلام، ان کے بابا عبد المطلب علیہ السلام، ان کے بابا کون تھے؟ عبد المطلب کے بابا، اللہ اکبر۔ یہ پورے کا پورا شجرہ عبد مناف تک جاتا ہے، عبد مناف سے آگے شجرہ بیان کرنے کا حکم نہیں ہے، لیکن اتنے بات کرنے کے بعد میرے ساتویں امام جن کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ فرماتے ہیں مجھے ان تمام باتوں پہ فخر ہے، میں ان کا بیٹا، سارے علی کے بیٹے، علی ابو طالب کے بیٹے، ابو طالب عبد المطلب کے بیٹے، وہ عبد مناف کے بیٹے، لیکن ہمیں اس سے زیادہ اور کس بات کا فرق ہے؟ مولا کاظم فرماتا ہے آپ لوگ بھی ذہن میں رکھنا لی والو، قمر زیدی بہت بڑا پیغام دے گا، میرے مرکز کا پیغام ہے، میرے قائد کا پیغام ہے۔ کیا پیغام ہے؟ پیغام یہ ہے کہ مولا کاظم فرماتا ہمیں سب سے زیادہ اس بات پہ موسیٰ کاظم کا فخر یہ ہے کہ میں اپنے دادا علی کی ولایت پہ قائم ہوں۔ میں اپنے دادا کی ولایت پہ قائم ہوں۔ جو اپنے دادا کی ولایت پہ قائم ہے وہ ہمیں پیغام دے رہا ہے
سب کچھ چھوڑ دینا، علی کی ولایت مت چھوڑنا۔ علی نے کیا کیا تھا زندگی بھر؟ فقط 2 کام کیے تھے۔ توجہ، مجھے پتہ ہے جب کوئی خطیب منبر پہ آتا ہے اور ذاکر بیٹھا ہو یا ذاکر آ جائے، مجمع کا رخ ذاکر کی طرف ہوتا ہے، ایسے ہے نا؟ یہ مولا کی بلبلیں ہیں بھائیو، یہ تو میرا بڑا پیارا دوست ہے، بھائی ہے میرا ناہید آباد جگ، اور یہ اکیلا نہیں، اس کے ساتھ گلاس بھی ہوتے ہیں، سارے گلاس آ جائیں گے، ابھی آپ بھر بھر کے جام ویلا پئیں گے۔ آپ آج کاظمین کا میخانہ کھلا ہوا ہے، شراب حب علی سارے پئیں گے، آنکھوں کا جام بھریں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، دنیا بڑی ستم ظریف ہے۔ اس وقت پوری دنیا پورا اسلحہ لے کے بغض و حسد کا ہمارے پیچھے پڑ گئی ہے۔ تمہارے مرکز نے اعلان کر رکھا ہے قوم اصحاب حسین کی طرف ساتھ دے۔ قائد ملت جعفری آقا احمد الموسی سرکار کا بڑا مشہور فرمان ہے، سردار صاحب آپ آقا جی کی عصا کی حیثیت رکھتے ہیں، کھونڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آقا جی فرماتے تھے کہ قوم اصحاب حسین کے طرف ساتھ دے یا اصحاب مسلم کی طرف ساتھ چھوڑ دے۔ ہم نے جو وعدہ کیا تھا 10 فروری 1984 کو دین کے مقام پر، جہاں علامہ اظہر سنجیدی جیسی ہستی نے صدارت کی تھی، شہید محسن نقوی، ذاکر غلام قمبر، اتنے بڑے بڑے ریاض موس بڑے بڑے ذاکر آئے تھے، وہاں پہ آقا جی نے اعلان کیا تھا کہ قوم اصحاب حسین کی طرف ساتھ دے یا اصحاب مسلم کی طرف ساتھ چھوڑ دے۔ سید نے جو وعدہ کیا انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ قائم رہوں گا، قائم رہے میں آقا موسوی۔ زندگی بھر ظاہری زندگی ختم ہو گئی، مگر میرا عقیدہ سردار صاحب کوئی مانے نہ مانے، مجھے پتہ ہے، میں نے دیکھا ہے، لوگوں نے خواب بھی دیکھا ہے کہ آقا موسوی مرے نہیں زندہ ہیں۔ آقا موسوی مرے نہیں زندہ ہے، مرتا وہ ہے جس کا مشن مر جاتا ہو۔ آقا موسوی موجود ہیں، ہے اب کوئی یزید تو ٹکرا کے دیکھ لے عباس کا علم قلندر کے ہاتھ میں، ہاتھ اٹھا کے حیدری یا سارت الحسین، بھائی یہ نعرہ گیا، میرا دل مطمئن ہو گیا۔ ذاکرین کو ٹائم دینا ہے ماشاءاللہ، اب تو ناظم منبر خود آ گئے اندر، تو اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں، حالانکہ انہوں نے مجھے پابند نہیں کیا تھا، لیکن میں پہلے کہہ چکا ہوں یہ منبر ہے عادلوں کا، غاصبوں کا منبر نہیں۔ اب آقا حسین مقدسی آئیں گے انشاءاللہ 3 بجے تک، جہاں تک میرا علم میں ہے، وہ آپ کو مکمل پیغام دیں گے اپنا۔ ہم یہ وعدہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جو ہمیں معصومین کا مشن آقا جی سر پر کے گئے علامہ حسین مقدسی کی سربراہی میں، ہم اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے، ایسا ہے نہیں ہے۔ اب کوئی مجھ سے پوچھا قبل سے بتا علی نے پوری زندگی کیا کیا تھا، تو علی نے 2 کام کیے تھے میرے دوستوں بزرگوں، اس سے علاوہ کوئی کام ہے تو مجھے بتا دینا۔ علی نے زندگی میں 2 کام کیا، جابر بھائی سنیے گا، علی نے زندگی میں 2 کام کیا، اپنے دشمن کو چھیڑا نہیں تھا، اللہ کے دشمن کو چھوڑا نہیں تھا، یہ علی کے کام تھے، اور یہی کام علی کی اولاد نے کیا۔ میرا 7واں امام، آقا جی نے تحریک چلائی نا سردار صاحب، سب نے گرفتاری دی، تو آقا موسوی نے فرمایا تھا کہ ہمیں کوئی بہکا نہیں سکتا، ہمیں کوئی حق کے راستے سے ہٹا نہیں سکتا۔ دنیا اس وقت بھی ان چکروں میں پڑی رہی کہ جن سے دین بھی جاتا ہے، ایمان بھی جاتا ہے، اور میرے 7ویں امام نے بتایا کہ ہم وہ نہیں ہیں جو تم سمجھتے ہو، تمہارے آباء و اجداد کو بھی ہمارا تجربہ ہے، تم بھی سن لو کان کھول کے۔ میرے 7 امام کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے زندان میں بادشاہ کے حکم پر ایک فاحشہ عورت کو لایا گیا، آدمی سادات بیٹھے ہیں، ایک فاحشہ عورت کو لایا گیا، اپنے دور کی ماڈل گرل تھی، اس کو کیا کہا تھا، یہ متوجہ کرے گی امام کو اپنی طرف، اگر امام نے دیکھ بھی لیا اس کی طرف ہمارا کام ہو جائے گا، ہم ان پہ الزام لگائیں گے، اور الزام لگانے کے بعد ہم انہیں پھانسی کی سزا دے دیں گے، انہیں قتل کر دیں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ عورت داخل ہوئے زندان میں، جیسے ہی داخل ہوئے زندان میں، ایک مرتبہ میرے امام سجدے میں پڑے ہوئے تھے، سبوحن قدوسن کی آواز آ رہی تھی،
سبوح قدوس. یاد رکھیے گا یہ وہ امام ہے جس نے زندانوں کو عبادت خانے میں بدل دیا تھا. اور ان کا بیٹا آغا احمد الموسوی جنہوں نے 8 مہینے کے ایجوکیشن میں، نہید بھائی بڑے بڑے بزرگ آپ کے علاقے سے بہت سارے آئے تھے گرفتاری دینے کے لیے، گرفتاری دی انہوں نے. آقا موسوی نے کہا ہم نے زندانوں کو، قید خانوں کو عبادت خان میں تبدیل دیا ہے. اتنی عزتداری، اتنا ماتم ہوا. لیکن جب اس نے نظر استفاد چاہی کہ مولا میری طرف متوجہ ہو جائے، نعوذ باللہ، وہ کہاں متوجہ ہونے تھے. ایک طویل سجدے کے بعد سر اٹھایا، بارگاہ الہی میں دعا کرنے لگے، میرے لیے، آپ کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، انسانیت کے لیے. میرے امام دعا فرما رہے تھے. یہ اس نے کہا کہ میری طرف دیکھے، مجھے آپ کے لیے بھیجا گیا ہے. میرے امام نے اس طرح ہاتھ کیا کہ ادھر دیکھ ذرا. اب جو ادھر دیکھا حوریں ہیں، حوریں ہیں، اتنی حوریں ہیں آسمان سے اتر رہی ہیں. مولا فرماتے ان کے ہوتے ہوئے ہمیں تیری کیا ضرورت ہے. اللہ اکبر. کبھی قید خانے میں خونخوار جانور کو لایا گیا کہ کسی طرح جب جانور آئیں گے نا، ایسے نہیں لایا گیا. نہیں بھائی، روایت آپ بھی پڑھتے ہیں، سیکھا روایت ہے. یہ اہل سنت علیہ دین علامہ رسول الخیری کی کتاب فاطمہ کا چاند، اس میں حوالہ دیتے دیتے آگے ساتویں امام پہ وہ مصائب میں کہنے لگے کہ جب ساتویں امام کو اتنا ستایا گیا کسی طرح سے یہ راہ سے ہٹ جائیں، تو میرے امام کو جب جانوروں کو پنجروں سے، یعنی کافی دن تک بھوکا رکھا گیا، پیاسا رکھا گیا، پھر مولا کو ان کے سامنے لا کے چھوڑا گیا کہ شاید اب یہ مولا کو پھاڑ کھائیں گے، ہماری مشکل آسان ہو جائے گی. لیکن آپ حیران ہوں گے، علامہ رسول الخیری کے جملے ہیں، سنی شیعہ تاریخوں میں ہے کہ جتنے خونخوار جانور تھے، چیتے تھے، شیر تھے، وہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آ کے مولا کے قدموں کو چاٹنا شروع کر دیا. جب چاٹ رہے تھے نا، تو جو بوڑھا شیر تھا ان میں سے، وہ کہتا ہے اے فرزند رسول معاف کرنا، تجھے نہیں پہچانا، تیرے نانا کی امت نے نہیں پہچانا، ہم تیری عظمت کو جانتے ہیں. اللہ اکبر. عزادارو، بغداد کے ظلمت خانوں میں دیکھا ہے، کبھی زندانوں میں، کوفہ کے کبھی زندانوں میں، بغداد کے ظلمت خانوں میں دیکھا ہے، اسیر شام کبھی خیموں میں مچا کوہرام، کبھی اے بنت رسول اللہ تیرے زندان بدلتے رہتے ہیں. آؤ عزادارو، آج پرسہ دو میرے مولا کا، شہادت نہیں پڑھوں گا، آخری ذاکر پڑھا کرتا ہے، باقی ذاکرین آئیں گے انشاءاللہ. نہید آباد جگ، مولا خوشی جوادی، جتنے ذاکرین آئیں گے سارے اس امام کا ذکر کریں گے. میرا حصہ پورا ہو گیا ہے. سردار صاحب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. 25 رجب سے پہلے 23 رجب کو مولا کو زہر دیا گیا تھا نا، پہلے دن مولا کا رنگ عزادارو پیلا ہو گیا، اس کے بعد زرد ہونے کے بعد مولا کو جب زہر ملا ہے عزادارو، 24 رجب کا دن گزرا نا عزادارو، شب آئی، جو آج کا دن گزر رہا ہے، رات ہوگی نا عزادارو، 23 کو زہر ملا ہے. ایک اور روایت بھی ہے، لیکن شکر 23 رجب کو زہر ملا، 24 رجب کو داروغہ زندان آیا، آ کے کہا اے بغداد کے قیدی، بغداد کی گلیوں میں شور مچ رہا ہے، لوگ آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، بڑا عرصہ گزر گیا، لوگوں نے امام موسیٰ کاظم کی زیارت نہیں کی، آپ کب اپنی زیارت کرائیں. آخری جملہ ہے میرا عزادارو، زیادہ مصائب نہیں پڑھنا، جن کے سینوں میں امام موسیٰ کاظم کا مزار ہے، آپ میرے ساتھ مل کے تھوڑا سا پرسہ دے لو، اگر رونا نہ ہے ہائے ضرور کہہ دینا. آپ ہائے کہیں گے عزادارو، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. میرے سلام سکینہ پر ایک دفعہ ہائے بابا کہتی تھی، شبر 4 تماچے مارتا تھا. عزادارو مولا فرماتے ہیں اے داروغہ زندان، جا کے بتا دے، بغداد کی گلوں میں اعلان کر دے، جس نے مجھ غریب قیدی سے ملنا ہے 25 رجب کو بغداد کے پل پہ آ جانا. مولا آپ رہا ہو جائیں گے. آپ کہاں جائیں گے؟ مولا فرماتے ہیں جہاں مزدوروں کی مرضی ہوگی. آواز آ رہی ہوگی بغداد کے پل پہ ایک نعوذ باللہ رافضی کو مار دیا گیا ہے، ایک کالے برقع والی بی بی آئے گی، آواز ہے کوئی جو میرے بیٹے کے زنجیر اتار دے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب.